باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں آمین۔ اگر تو دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو بپتسمہ لے سکتا ہے۔ ہمارے لیے آج کی تلاوت رسولوں کے اعمال اس کا 8واں باب اور اس کی 26ویں آیت سے لے کر 40ویں آیت تک۔ اور خداوند کے ایک فرشتے نے فلیپوس سے کہا کہ اٹھ اور جنوب کی طرف اس راہ پر جا جو یروشلم سے غزہ کو جاتی ہے، یہ بیابانی ہے۔ وہ اٹھ کر روانہ ہوا اور دیکھو ایک حبشی خواجہ سرا جو حبشیوں کی ملکہ کندھاکا کا معزز اور اس کے تمام خزانے کا مختار تھا اور یروشلم میں عبادت کے لیے آیا تھا، وہ اب واپس جا رہا تھا اور اپنی رتھ پر بیٹھا ہوا اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھ رہا تھا۔ پس روح نے فلیپوس سے کہا کہ نزدیک جا اور اس رتھ کے ساتھ ہو لے، اور فلیپوس نے اس کی طرف دوڑ کر اسے اشعیا نبی کا صحیفہ پڑھتے سنا اور کہا کہ جو تو پڑھتا ہے اسے سمجھتا بھی ہے؟ اس نے کہا کہ یہ مجھ سے کیوں کر ہو سکتا ہے جب تک میرا کوئی ہادی نہ ہو۔ پھر اس نے فلیپوس سے درخواست کی کہ میرے ساتھ سوار ہو بیٹھ، اور نوشتہ کا مقام جو وہ پڑھ رہا تھا یہ تھا: وہ بھیڑ کی طرح ذبح ہونے کو لے جایا گیا، اور بڑے کی مانند جو بال کترنے والے کے آگے خاموش ہوتا ہے، اسی طرح اس نے اپنا منہ نہ کھولا۔ وہ پست حالی میں انصاف سے محروم رہا۔ کون اس کی پشت کا حال بیان کرے گا؟ کیونکہ اس کی زندگی زمین پر سے مٹائی جائے گی۔ خواجہ سرا نے فلیپوس سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے بتا کہ نبی یہ کس کے حق میں کہتا ہے، کیا اپنے یا کسی اور کے؟ تب فلیپوس نے اپنی زبان کھول کر اسی نوشتہ سے شروع کر کے اسے یسوع کی بشارت دی، اور راہ میں چلتے چلتے وہ کہیں پانی پر پہنچے۔ تب خواجہ سرا نے کہا کہ دیکھ، پانی موجود ہے، اب مجھے بپتسمہ لینے سے کون سی چیز روکے؟ فلیپوس نے کہا، اگر تو اپنے دل و جان سے ایمان لاتا ہے تو لے سکتا ہے۔ اس نے جواب میں کہا، میں ایمان لاتا ہوں کہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ پس اس نے رتھ کو کھڑا کرنے کا حکم دیا، اور فلیپوس اور خواجہ سرا پانی میں اتر پڑے، اور اس نے اسے بپتسمہ دیا۔ جب وہ پانی سے نکلے تو فلیپوس روح خداوند سے اٹھایا گیا، اور خواجہ سرا نے اسے پھر نہ دیکھا۔ تب وہ خوشی کرتا ہوا اپنی راہ چلا گیا، اور فلیپوس اشدود میں آ نکلا، اور کیسریا میں پہنچنے تک سب شہروں میں بشارت دیتا گیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔